بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات محترم، پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ پاک دا شکر ادا کریے کہ اس اللہ نے ایک مرتبہ پھر میری تہاڈی زندگی اندر ایک جمعے والا مبارک دن نصیب فرمایا۔ اللہ کے التجا ہے کہ مالک الملک اس دن دیاں ساریاں رحمتاں، برکتاں، عظمتاں میرا اور تہاڈا نصیب اور مقدر بنائے۔ اس دن دے اندر کچھ اعمال ایسے نے جنہ دی اللہ دے پیارے نبی نے ترغیب دلائی ہے۔
ایک تو سورہ کہف دی تلاوت، دوسرا درود پاک دی کثرت، وعلیکم السلام، کثرت نال اللہ کولوں دعاواں کرنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اندر ایک گھڑی ایسی آندی ہے کہ بندہ جو بھی اللہ کولوں سوال کرے اللہ انہوں عطا فرما دیندے نے۔ یہ ساریاں عظمتاں اللہ دے پیارے نبی نے جمعے دے بارے بیان فرمائیاں۔ انشاءاللہ اللہ نے کبھی موقع عنایت فرمایا تو تفصیلاً فضائل جمعہ تے انشاءاللہ سپیشل بات کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق نال، لیکن اج انشاءاللہ حسب وعدہ حسب اعلان اللہ دے پیارے پیغمبر دیاں پیاریاں بیٹیاں دا تذکرہ ہو رہا سی۔ سب تو پہلے تذکرہ سنیا سیدہ فاطمہ الزہرا دا رضی اللہ تعالی عنہا، پھر گزشتہ جمعے تذکرہ ہویا اللہ دے نبی دیاں دو بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم دی سیرت دا کچھ حصہ عرض ہویا رضی اللہ تعالی عنہما۔ آج سب تو بڑی بیٹی اللہ دے نبی دی جنہ دا نام نامی اسم گرامی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دی سیرت دا کچھ حصہ عرض کریں گے۔ اللہ پاک سانو سب نو اللہ دے پیارے پیغمبر دے سارے صحابہ نال محبت عقیدت احترام نصیب فرمائے۔ قاری صاحب کا پتہ کرو کتنے سپیکر چلان، اوپروں پتہ کر کے آؤ کتنے نے، جاؤ بیٹا پتہ کر کے آؤ۔ حضرات میں عرض کیتا اللہ دے پیارے پیغمبر دیاں بیٹیاں، آج تذکرہ ہوئے گا سیدہ زینب دا، انتہائی رکت انگیز تذکرہ، انتہائی ایمان افروز تذکرہ، انہاں دی سیرت دا انشاءاللہ عرض ہوئے گا۔ اتنا رکت انگیز تذکرہ کہ کدی کدی اللہ دے پیارے پیغمبر بھی اکھاں چو آنسو لے لیندے، اپنی بیٹی دا تذکرہ کردیاں ہویا حضور دی اکھاں چ بھی آنسو آ جاندے، آپ رو کے ارشاد فرمایا کردے ہیا خیر بناتی اصیبت فیا، دوسری حدیث کے الفاظ ہیا افضل بناتی اصیبت فیا۔ کیا ترجمہ دا؟ آپ اکھاں چو آنسو لائے ہوئے جدو اپنی بیٹی تو یاد کر دے نا، آپ ارشاد فرمان دے کہ میری بڑی پیاری بیٹی سی، میری بڑی اچھی بیٹی سی، انہوں میری وجہ تو بڑیاں تکلیفاں آئیاں، ہیا افضل بناتی، اے میری بڑی ہی افضل بیٹی سی، اصیبت فیا، میری وجہ تو بڑے دکھ سامنا کرنا پیا انہوں۔ اللہ اکبر، اے ہے سیدہ زینب اللہ دے پیارے پیغمبر دی سب تو بڑی بیٹی، جو اللہ نے یہ بات تے جان دے ہو کہ اللہ دے نبی دی ساری اولاد سیدہ خدیجہ جو اللہ نے عطا فرمائی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، بیٹے دونوں فوت ہو گئے، پھر تیسرا بیٹا اللہ نے سیدہ ماریہ قبطیہ جو جناب ابراہیم عطا فرمائے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ یعنی حضرت دی زندگی اندر ہی آپ دے 3 بیٹے فوت ہو گئے، اور اللہ دے نبی دی زندگی اندر ہی حضور دیاں 3 بیٹیاں بھی فوت ہوئیاں، سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ سیدہ فاطمہ حضور دی وفات تو 6 مہینے بعد اللہ کول گئیاں۔ کسا سپیکر دا کوئی دیکھو کی مسئلہ ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اللہ دے پیارے پیغمبر دی پیاری بیٹی سیدہ زینب اللہ کریم نے سیدہ خدیجہ جو اپنے نبی نو عطا فرمائیاں، اللہ دے پیارے پیغمبر بڑی محبت دے نال، بڑے ہی خیال دے نال، بڑے اہتمام دے نال اپنیاں بیٹیاں دی کفالت فرمائیے، اپنیاں بیٹیاں دی تربیت فرمائیے۔ جویں اللہ دے نبی دی سیرت اپنی سیرت پاک، ایویں اللہ دے نبی نے اپنیاں بیٹیاں نو بھی اعلیٰ سیرت سکھلائی، اپنیاں بیٹیاں نو بھی اعلیٰ کردار سکھلایا، صبر سکھلایا، شکر سکھلایا۔ ایمان دی دولت نال اللہ کریم
نے مالا مال فرمایا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ صابرہ شاکرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، اللہ دے پیارے پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب بڑیاں ہویاں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بہن دے بیٹے ابو العاص بن ربیع دے نال، یعنی اپنے بھانجے دے نال اپنی بیٹی دا نکاح فرمایا۔ سیدہ زینب اللہ دے پیارے پیغمبر نے رخصتی فرمائی، سیدہ خدیجہ نے اپنی زندگی اندر ہی اپنی بیٹی نو الوداع فرمایا۔ ان سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خامد دے گھر دے اندر ابو العاص بن ربیع دے گھر دے اندر زندگی دے ایام گزر رہے نے، زندگی دے لمحات گزر رہے نے۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں نبوت نال سرفراز فرمایا، اللہ دے نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ کئی مخالف سامنے آئے، کئی دشمن سامنے آئے، اور اپنے بھی بڑے کھل کے سامنے آئے سن۔ گزشتہ جمعے میں عرض کیتا کہ ابو لہب اللہ دے نبی نے اپنی دو بیٹیاں دا نکاح دے بیٹیاں نال کیتا سی۔ ابو لہب نے اپنے بیٹیاں نو کہہ کے حضرت دیاں بیٹیاں نو طلاق دلوا دیتی سی۔ اینو بھی ابو العاص نو بھی لوگاں نے بڑا مجبور کیتا کہ اللہ دے نبی دی بیٹی نو چھڑ دے، طلاق دے دے، انہوں نبی دے گھر واپس بھیج دے۔ اتنا بڑا دکھ ہے، او لوگوں بندہ سارے دکھ برداشت کر لیندہ ہے، لیکن بیٹیاں والے دکھ انسان کلوں برداشت نہیں جے ہوندے۔ اللہ دے پیارے نبی دی اس بڑی بیٹی دے بارے دے اندر بھی لوگاں نے ابو العاص نو مجبور کیتا ہے کہ طلاق دے دوے، لیکن ابو العاص بڑے سیانے آدمی سن، بڑے دانات معاملہ فہم آدمی سن۔ کہنے لگے نہیں 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 نہیں، انج نہیں ہو سکتا، میں اپنی بیوی نو طلاق نہیں دے سکتا۔ ابو العاص نے سیدہ زینب نو طلاق دینے تو انکار کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی نو جدوں پتہ لگیا ہے، اللہ دے نبی بڑے خوش ہوئے، اکھاں چو خوشی نال آنسو آ گئے۔ اللہ کے عرض کیتی، اللہ ویکھ لے میرا ابو العاص کتنا پیارا ہے، اللہ انہیں منو دکھ نہیں پہنچایا۔ اللہ دے نبی ساری زندگی ابو العاص دی اس نیکی نو یاد رکھیا۔ اللہ دے نبی بڑی جناب عزت دے نال احترام دے نال ابو العاص دا تذکرہ فرمایا کرتے سن۔ اللہ اکبر۔ لیکن ابو العاص نے کلمہ نہیں پڑھیا، اجے تک کلمہ نہیں پڑھیا۔ یہ تے اللہ نو منظور ہوندا ہے، ویسے فطری طور تے بڑے اچھے انسان سن، لیکن کلمہ نہ پڑھیا اجے تک۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دی کوشش ہی سی کہ حضرت جناب ابو العاص بھی کلمہ پڑھ لوے، لیکن ہدایت اللہ دے اختیار اندر ہے۔ اللہ جدوں چاہے جنوں چاہے اپنی رحمت نال ہدایت عطا فرما دیندے نے۔ بہرحال اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ اندر تشریف لے گئے۔ وقت بیتتا گیا، وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ 2 سال گزر گئے۔ 2 ہجری دے اندر غزوہ بدر والا مارکہ پیش آیا۔ کفر اسلام دا سب تو بڑا مارکہ سے سب تو عظیم مارکہ تے پہلا مارکہ غزوہ بدر والا پیش آیا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے میدان بدر دے اندر اللہ نے فتح عطا فرمائیے۔ دشمنانوں اللہ نبی نے 70 آدمی انہاں دے قتل فرمائے دے، اور 70 آدمی 70 سردار گرفتار کر کے 70 انہاں دے بندے گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آندائے، قیدی بن کے مدینے آ گئے۔ انہاں قیدیاں دے اندر اللہ دے نبی نے جدوں نگاہ دوڑائی، ابو العاص بھی نظر آئے۔
اللہ دے نبی دا داماد ابو العاص یہ بھی انہاں قیدیاں اندر نظر آئے، لیکن اللہ دے نبی انصاف پسند سن، ساریاں واسطے ایکو جہا قانون ہویا کردا سی، اے نہیں پاکستانی قانون نہیں، امیراں واسطے اور تے غریباں واسطے اور اپنیاں واسطے اور تے بیگانیاں واسطے اور نا 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 نا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے صحابہ نال مشاورت فرمائی کہ دسو کی کیتا جائے قیدیاں دے متعلق، مختلف آراء آ رہیاں نے، آخر کار مشاورت دے اندر بات طے ہو گئی کہ فدیہ لے کے انہاں نو چھڑ دیتا جائے، جڑا فدیہ نہیں دے سکدا اگر کوئی پڑھیا لکھیا انہاں قیدیاں اندر موجود ہے، ساڈے لوگاں نو پڑھائے گا، تعلیم دے گا، بس اوہی دا فدیہ شمار کیتا جائے گا۔ یہ بات مشاورت اندر طے ہو گئی ہے۔ ان مکے والے اپنے قیدیاں دی رہائی واسطے مال بھیج رہے نے فدیے دے طور تے، اپنے قیدیاں نو چھڑانے واسطے، کوئی درہم بھیج رہا ہے، کوئی دینار بھیج رہا ہے، کوئی غلہ بھیج رہا ہے، کوئی اناج بھیج رہا ہے، غرض ہے کہ کسے کول جو کچھ موجود ہے جناب فدیے دے طور تے بھیجیا جا رہا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ زینب اجے مکے دے اندر سن، انہاں نو پتہ لگا ہے کہ اللہ دے نبی نے قیدیاں دی رہائی واسطے جناب مال منگیا ہے، اے فدیے دی رقم طلب کیتی ہے۔ غربت اتنی زیادہ سی، سیدہ زینب پورے گھر اندر نگاہ مار دیا نے، نہ تے کوئی درہم نظر آیا ہے، نہ کوئی دینار نظر آیا ہے، نہ کوئی کھجوراں نے، نہ کوئی اناج ہے، نہ کوئی غلہ ہے، اکھاں چ آنسو آ گئے۔ او لوگو غربت بہت بری چیز، اللہ ہر ایک نو غربت کو بچائے، اللہ ہر ایک نو مفلسی کو اپنی رحمت نال محفوظ فرمائے۔ سیدہ زینب پورے گھر اندر نگاہ دوڑاندیاں نے، لیکن کوئی قابل ذکر چیز نظر نہ آئی جڑی فدیے دے اندر دے کے اپنے شوہر نو رہا کروا سکن۔ آخر کار نگاہ پہندی ہے، سوچ اندر آندا ہے کہ ایک قیمتی ہار میرے کو موجود ہے، ایک گلے اندر پہننے والا قیمتی ہار ہے، او قیمتی موتیاں دائے، چلو اوہو ہار میں اللہ دے نبی دی خدمت اندر فدیے دی رقم دے طور تے بھیج دینیا۔ ایک آدمی نو اے ہار دے کے قاصد بنا کے مدینے روانہ فرمایا ہے۔ اللہ دے نبی مسجد نبی اندر موجود نے، اے آدمی پہنچیا اللہ دے نبی دی خدمت اندر ہار پیش کر دیندا ہے، حضرت اے ہار قبول فرما لو تے ابو العاص نو رہائیاں دے دیو۔ اللہ دے نبی نے جدو ہار دیکھیا حضرت دے صبر دے بندھن ٹوٹ جاندے ہیں، اللہ دے نبی روئی جا رہے نے، حضرت دی آنکھاں دے آنسو بہی جا رہے نے۔ صحابہ دیکھ کے حیران ہو گئے، عرض کر دے اللہ دے نبی جی کی گل بن گئی، ہار دیکھ کے کیوں روئی جا رہے ہو؟ اس ہار اندر کیڑی ایسی خوبی، کیڑی ایسی بات ہے کہ جڑی تسی دیکھ کے یا یاد کر کے رو رہے ہو؟ اللہ دے پیارے نبی روندیاں ہویا ارشاد فرماندے نے، صحابیو تسی نہیں جاندے اے او ہار ہے جڑا میری خدیجہ نے سیدہ زینب نو رخصتی دے وقت پہنایا سی۔ آج ایک بیٹی نے اپنے شوہر دی رہائی واسطے اپنی ماں دی آخری نشانی بھیج دیتی ہے۔ اللہ دے نبی ہار نو دیکھ کے روئی جا رہے نے، اکھاں دے آنسو بہی جا رہے نے۔ پھر آپ ارشاد فرماندے نے، صحابیو اگر اجازت دیو، اگر اجازت دیو تے ایک بیٹی نو او دی ماں دی آخری نشانی واپس کر دیتی جائے، بغیر فدیے دیو دے قیدی نو چھوڑ دیتا جائے۔ صحابہ دیاں بھی اکھاں دے آنسو چلے ہوئے، عرض کر دے اللہ دے نبی جی
کیسی بات ارشاد فرما رہے ہو، ساڈے کولوں اجازت منگن دی کیڑی لوڑ ہے، تسی جو چاہو فیصلہ کر سکتے ہو، ساڈے کولوں پوچھنا کیڑا ضروری۔ اللہ دے نبی ارشاد فرما دے نہیں صحابیو، جیڑی بات مشاورت اندر طے ہو جائے پھر محمد اپنیاں مرضیاں نہیں جے کردا صلی اللہ علیہ وسلم، سب دے نال مل کے میں بات کرنا وا۔ صحابہ عرض کر اللہ دے نبی جی ساڈے والوں اجازت ہے، جویں تسی مناسب سمجھدے ہو فیصلہ کر گزرو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے ابو العاص نو بلایا ہے، ابو العاص ویکھ میری بیٹی زینب نے اپنے گلے دا قیمتی ہار تیری رہائی واسطے بھیجیا ہے، لیکن میں تینوں بغیر فدیے تو ہی آزاد کر رہا ہاں، لیکن ایک شرط ہے، تیری رہائی مشروط رہائی ہوئے گی، ایک شرط ہے۔ جی حضرت کیڑی شرط ہے؟ آپ ارشاد فرماندے نے تو مکے واپس جا کے میری بیٹی نو فوراً مدینے بھیج دینا ہوئے گا۔ گزارا نہیں تیرے نال ہو سکدا، مکے واپس جا کے میری بیٹی نو مدینے بھیج دویں، انہیں وعدہ کیتا ہے۔ اللہ دے نبی نے رہائیاں دے دتیاں نے، آزاد کر دیتا ہے۔ انہاں دے نال حضرت زید ابن حارثہ نو بھیجیا ہے، نال ایک اور انصاری صحابی نے فرمایا جا مکے دے اندر میری بیٹی نو حفاظت دے نال مدینے لے کے آؤ۔ ابو العاص انہاں دونوں صحابیاں دے نال مکے پہنچے۔ حضرت سیدہ زینب نے جدوں دیکھے آئے کہ میرے خامد واپس تشریف لے آئے نے، ابو العاص نے سارا ماجرا بیان کیتا ہے، ایک ہار بھی واپس دیتا ہے، نال اللہ دے نبی نے جیڑی شرط عائد فرمائی سی وہ بھی دسیے۔ سیدہ زینب فوراً مدینے جانے دیاں تیاریاں کر رہی نے، جلدی دے نال اپنا سامان وغیرہ ضروری سامان پیک کیتا ہے۔ ابو العاص نے انہاں نو رخصت کیتا ہے مدینے واسطے۔ حضرت زید ابن حارثہ اور انصاری صحابی انہاں نو حفاظت نال مدینے لے کے آ رہے نے، لیکن اجے تک مکیوں باہر نکل ہی رہے سن۔ ادھروں پتہ لگا حبار بن اسود نامی بندے نو کہ اللہ دے نبی دی بیٹی مکہ چھڑ کے مدینے جا رہی ہے۔ یہ دشمن رسول سی، انہیں سوچیا کیویں ہو سکتا ہے کہ نبی دی بیٹی نو اسی مدینے جان دئیے۔ اے پوری تیاری دے نال اپنی سواری اوپر سوار ہو کے آیا، دوروں دیکھدا ہے حضرت دی بیٹی صحابہ دی حفاظت دے اندر مدینے جا رہیاں نے، انہیں اپنا نیزہ پھینکیا ہے، نیزہ ماریا ہے، سجدہ زینب دے پیٹ اندر آ کے لگدا ہے، سجدہ زمین تے گر جاندیاں نے زخمی ہو کے تکلیف نال کرا اٹھدیاں نے، لیکن ایسے زخمی حالت دے اندر ہی صحابہ سجدہ زینب نو مدینے پہنچا دیتا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے جدوں دیکھے آئے کہ میری بیٹی زخمی حالت دے اندر مدینے آئیاں نے، اللہ دے نبی دی اکھاں چ آنسو بہی جا رہے نے، حضرت روئی جا رہے نے، نالے روندیاں روندیاں ارشاد فرماندے نے ہیا خیر بناتی اصیبت فیا، اے میری کتنی پیاری بیٹی ہے جنہوں میری وجہ تو زخمی کیتا گیا ہے، جنہوں میری وجہ تو تکلیفہ نال دو چار کیتا گیا ہے۔ الغرض کچھ علاج معالجے دے بعد زخم تے مل گئے، زخم تے ٹھیک ہو گئے، لیکن جو اندرونی زخم گہرے زخم سن وہ اسی طرح ہی تکلیف دے رہے۔ وقت بیتدا گیا، وقت گزرتا چلا گیا۔ اللہ دے نبی ہمیشہ ابو العاص نو یاد کر دے رہے کہ ابو العاص نے میرے نال جڑا وعدہ کیتا سی وہ پورا کیتا ہے، میرے نال وعدہ کر کے گیا سی کہ اب تہاڈی بیٹی نو مدینے بھیج دیاں گا، انہیں اپنا وعدہ پورا کیتا ہے۔ او مسلمانوں تسی بھی وعدے پورے کریا کرو، وہ تے اجے غیر مسلم سن لیکن اپنا وعدہ پورا کیتا ہے، تے مسلمان ہو کے اسی وعدہ خلافی کریے، ساڈی کادی مسلمانی ہے۔ پیارے پیغمبر ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے سن لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ، جیڑا
بندہ وعدے دی پاسداری نہیں کرتا وہ کدا مسلمان ہے، جڑا بندہ وعدے دی خلاف ورزی کرے یا امانت میں خیانت کرے وہ کدا مسلمان ہے۔ بھائیو میرے بھائیو، اللہ دے نبی دے صحابہ دی سیرت دا تذکرہ سن دے ہو، کو عملی پہلو بھی اپنایا کریے، وعدے دی خلاف ورزی نہ کریا کرو، امانت میں خیانت نہ کریا کرو۔ اللہ دے اگے سوال ہوئے گا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، ہمیشہ وعدے دی پاسداری کریا جے، اللہ نے وعدے دے بارے سوال کرنا ہے، سوال اللہ نے پوچھنا ہے کہ وعدہ کیتا، وعدہ خلافی کیوں کیتی۔ اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ دے پیارے پیغمبر ہمیشہ ابو العاص دیاں تعریفاں فرماندے رہے کہ انہیں میرے نال جڑا وعدہ کیتا سی، حالانکہ غیر مسلم سی لیکن وعدہ پورا کیتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں وقت بیتدا چلا جا رہا ہے، وقت گزردا چلا جا رہا ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابہ بارڈر مدینے دے بارڈر دے اوپر، مدینے دی سرحد دے اوپر اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابہ نگرانی کر رہے نے۔ ادھر ایک قافلہ گزریا، صحابہ نے اس قافلے والیاں نو گرفتار کر لیا ہے۔ انہاں قیدیاں دے اندر، گرفتار ہونے والیاں دے اندر ابو العاص بھی شامل سن۔ ابو العاص اللہ دے پیارے پیغمبر دا اے داماد، یہ بھی انہاں قیدیاں اندر پھر گرفتار ہو کے آ گئے۔ آ کے صحابہ نے انہوں بن کے جناب مسجد نبوی اندر جناب قیدی بنا کے بٹھا دیتا ہے۔ حضرت ابو العاص اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا، بٹ جناب اپنی پوری محنت مشقت کر کے اپنی رسیاں کھلا کے کسے طریقے نال چھپ دے چھپان دے حضرت زینب دے گھر اندر پہنچ گئے، اپنی سابقہ بیوی دے گھر اندر پہنچ گئے۔ سیدہ زینب کو جدوں پتہ لگ گیا کہ ابو العاص آئے نے، دروازے تے کھڑے نے، کہنے لگے ابو العاص اتھے ہی بیٹھ جاؤ، میں پہلے اللہ دے نبی کو اجازتاں لواں گی پھر تہانوں گھر اندر آنے دی اجازت ہوئے گی۔ کیسی بات ہے، ایمان دی بات ہے کہ اللہ دے نبی نے جو منع فرمایا ہویا ہے، حضرت حالات دیکھ نہیں رہے سن، اتھے موجود نہیں سن، لیکن اللہ دے نبی کو پوچھاں گے، حضرت کو اجازتاں لواں گے، اگر اللہ دے نبی نے اجازتاں عنایت فرمائیاں پھر تہانوں اجازت ملے گی اندر آنے دی۔ سیدہ زینب نے رات دے اندھیرے دے اندر، رات دی تاریکی دے اندر حضرت دے گھر کسے ذریعے نال پیغام بھیجیا ہے۔ اللہ دے نبی نو پتہ لگا ہے کہ ابو العاص آئے نے، حضرت زینب اجازتاں مانگ رہیاں نے کہ انہاں نو اپنے گھر ٹھہرنے دی اجازت دے دیتی جائے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے، اجازتاں نے انہوں اپنے گھر ٹھہرا سکنی ہے، مہمان ہے، تیرا خامد بھی سابقہ خامد ہے، تیرے گھر رہ سکتا، اجازتاں دے دیتی ہیں آپ نے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے رات ٹھہرایا تھے، مہمان نوازی کی تھی، صبح ہوئی، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو العاص کتنی دیر تک تم اسلام کو دور رہیں گا، کتنی دیر تک تو کفر دے ملت پر قائم رہے گا، بس کر دے، چھڑ دے بت پرستی نو، چھڑ دے غلط عقائد نو، آ جا دین والا، جا اسلام والا جا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے بڑی محبت دے نال ابو العاص نو اسلام دی دعوت دیتی ہے۔ ایک اندر جی حضرت میں غور کرنا وا تے جلد ہی اپنے فیصلے تو تہانوں آگاہ کراں گا۔ میں ٹھیک ہے، ابو العاص نو حضرت نے رہائیاں دے دیتیاں نے، یہ چلے گئے مکے دے اندر۔ مکے پہنچ کے مکے والیاں دیاں جو امانتاں، جو لین دین دے معاملات او کلیئر کر دینے، جو لینا دینا او سارے کھاتے کلیئر کر کے حضرت ابو العاص فرماندے نے مکے والے او دسو کیا میں کسے دا کوئی قرض تے نہیں دینا، کیا میرا کس نہ کوئی معاملہ لین دین دا بقایا تے نہیں ہے؟
کہنے لگے نہیں کسے نال کوئی 1 روپے دا حساب کتاب نہیں، سارے معاملات کلیئر نے۔ کہنے لگے اچھا پھر سن لو، میں مدینے جا رہا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ پہلے میں سارے معاملات کلیئر کیتے نے، کوئی لین دین دا معاملہ بقایا نہیں رہ گیا۔ تسی کتے انج نہ کہندے پھریا جے بعد اندر کہ ساڈے پیسے لے کے دوڑ گیا، ساڈا کھاتا کلیئر کردہ پھر کسے پاسے جاندہ۔ تسی خود گواہی دیتی ہے کہ ساڈے معاملات کلیئر ہو گئے نے، ہن میں بالکل آزاد ہاں، میں مسلمان ہو گیا ہاں۔ کلمہ پڑھ لیا، با آواز بلند کلمہ پڑھیا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے سنایا۔ کہنے لگے چلیا جی میں مدینے، سبحان اللہ۔ ابو العاص چل پے مدینے دے راہی بن گئے، پہنچ گئے مدینہ منورہ دے اندر۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نو پتہ لگ گیا ہے کہ ابو العاص مسلمان ہو کے مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے آئے نے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑی خوشی ہوئی کہ شکر ہے ابو العاص مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے واقعی میں وعدہ کیتا سی کہ میں اپنے فیصلے تو جلد آگاہ کراں گا۔ لوگوں ہدایت اللہ دے اختیار میں پہلے بھی عرض کیتا ہے، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب نو بتھیرا کہندے رہے، واقعات سنے کہ کل یا عمی لا الہ الا اللہ، کل یا عمی لا الہ الا اللہ، لیکن ابو طالب آخری الفاظ کہندا ہے انا علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب تے دین تے ہو کے فوت ہو رہا ہاں۔ آخر وقت تک انکار کرتا رہا، فابا ان یقول لا الہ الا اللہ۔ اللہ نبی بڑے رنجیدہ ہوئے، بڑے اپنی آنسو بہے، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ نہیں میرے نبی جی، جنہوں تسی چاہو ہدایت نہیں آ سکتی، تہاڈا کام ہے پیغام پہنچانا، تہاڈا کام میرا میسیج پہنچا دینا، منزل مقصود تک پہنچانا، ہدایت نال سرفراز کرنا اللہ دا کام ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اللہ نو زیادہ پتہ ہے ہدایت کنوں عطا فرمانی ہے۔ الغرض اللہ کریم نے ابو العاص کو اسلام دی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ابو العاص مسلمان ہو کے مدینہ منورہ اندر جدوں پہنچے، اللہ دے نبی بڑے خوش ہوئے کہ شکر ہے میرا داماد ابو العاص بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے اپنی بیٹی سیدہ زینب نال مشاورت فرمائی ہے، زینب اگر تیری اجازت ہوئے تے ابو العاص نال تیرا نکاح او دی تجدید کر دیتی جاوے، اگر تیری اجازت ہوئے، کیا تو راضی ہے؟ سیدہ زینب نے رضامندی دا اظہار فرمایا ہے، کیونکہ ابو العاص بڑے ہی اچھے انسان سن، میں عرض کہتا ہے سلیم الفطرت سن، نیک فطرت دے آدمی سن اور انتہائی اعلیٰ ظرف دے مالک سن۔ سیدہ زینب انہاں دی عظمت دیاں پہلے ہی قائل سن کہ اب ایک وقت گزریا سی انہاں دے نال، کہنے لگا جی اللہ دے نبی جی میں اجازت دینی ہاں، میں رضامندی دا اظہار کرنی ہاں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے پھر تجدید نکاح فرما دیتی، تجدید نکاح کر دیتی ہے۔ سیدہ زینب اور ابو العاص کا دوبارہ نکاح ہو گیا ہے، اے پھر ازدواجی اس کے اندر منسلک ہو جاندے نے۔ بہرحال اللہ کریم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نو اولاد والی نعمت نال بھی سرفراز فرمایا، مالا مال فرمایا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر اپنے نواسے عبداللہ انہ دا نام سی، ایک نواسی امامہ دا نام سی، ایک اور بیٹا اللہ دے پیارے پیغمبر یعنی 2 بیٹے سیدہ زینب نے، ایک بیٹی اللہ نے جو اولاد عطا فرمائی۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے نواسے نو کندھیاں اوپر بٹھا کے مدینے ٹریا پھریا کردے سن، مدینے اندر بازاراں اندر لے جایا کردے سن۔ اے سجدہ امامہ اللہ دے نبی دی نواسی، اللہ دے نبی نو اپنی بیٹی دی اس بیٹی نال اتنا پیار، حضرت نے اپنے کندھیاں اوپر اٹھا لے آئے تے نماز دا وقت تے اوویں مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے، کندھیاں اوپر نواسی نو بٹھا تے مسجد اندر تشریف لے آئے نماز پڑھانے واسطے۔ اللہ معاف کرے لوگوں، غصہ نہ کرے آجے، اگر ایتھے مسجد دا خطیب یا مسجد دے قاری صاحب اپنے بچے نو گودی اٹھا کے مسجد اندر آ جانا نماز پڑھانے واسطے تے کئی لوگ بڑے نہری اکھی ویندے نے، غصے نال ویندے نے کہ مولوی جناب بچے نو چکی پھردا ہے، نماز دا ٹائم ہے۔ لوگوں اللہ نبی دی سیرت دا حصہ ہے، بچیاں نال محبت کرو، بچیاں نال پیار کرو۔ حضرت نے اوویں کندھیاں تے بٹھایا اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع فرما دیتی۔ سبحان اللہ۔ رکوع اندر جدو حضور جان لگ دے یا سجدے اندر جدو جان لگ دے اپنی نواسی نو اٹھا کے منبر تے بٹھا دیں دے، رکوع سجود تو بعد جدو پھر رکعت واسطے کھڑے ہوندے پھر نواسی نو پکڑ کے کندھیاں تے بٹھا لیندے۔ اس طریقے نال آپ نے نماز پڑھائی صحابہ کرام نو۔ اللہ اکبر۔ دسیا او لوگوں اگر کدی کسے دا بچہ روندا ہووے ضد کردا ہووے تے انہوں بندہ اٹھا کے بھی نماز پڑھ لوے، اللہ ایویں بھی نماز قبول فرما لیندے نے۔ اللہ اکبر۔ بچیاں نال محبت، اولاد نال پیار ایک فطری تقاضا ہوندا ہے۔ حضرت دی اپنی اولاد اپنے بیٹے میں عرض کیتا ہوتے بچپن اندر ہی اللہ نے اپنے کول بلا لے، ان حضرت دی یہی اولاد سی، یہی حضور دی بہار سی، یہی حضور دے گلشن دے پھل سن۔ سبحان اللہ۔ آپ انہاں نال ہی پیار فرمایا کردے سن۔ لیکن اللہ دے نبی دا ایک اور نواسا، میں عرض کیتا دو نواسے سن، ایک عبداللہ ایک اور نام سی، او دا نام حدیثاں اندر منقول نہیں ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نو پیغام بھیجیا گیا ہے، اللہ دے نبی جی تہاڈا نواسا بڑی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، جلدی نال تشریف لے آؤ اپنے نواسے دی عیادت واسطے۔ اللہ دے نبی مسجد نبی اندر موجود سن۔ حضرت فرمانے پیغام بھیجیا ہے کہ میں آواں گا تے کی کر سکنا واں، میں آ بھی گیا، اللہ دے فیصلے نو کی بدل تے سکدا نہیں، لیکن بیٹی زینب نے قسم دے کے پیغام بھیجیا ہے حضرت ضرور تشریف لے آؤ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر کھڑے ہوئے، صحابہ کچھ صحابہ نال چل پئے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی زینب دے گھر دے اندر جا کے دیکھیا کہ نواسا انہاں دی طبیعت بہت ہی زیادہ ناساز ہے۔ وَنَفَسُهُ تَقَعْقَعُ، حدیث پاک دے الفاظ، انہاں دا سانس اکھڑ رہا ہے، میں ٹوٹے ٹوٹے سانس لے رہے نے۔ اللہ دے پیارے نبی نے اپنے نواسے نو گودی اٹھایا، حضرت دی آنکھاں دے آنسو چل پئے، نواسے دے چہرے دے اوپر آ رہے نے۔ اللہ اکبر۔ نالے اللہ کی عرض کر دنے اللہ اپنی رحمت نال جو تسی نصیب فرمایا ہے اللہ انہوں زندگی عطا فرما دے۔ اللہ اگر زندگی عطا فرما دے تہاڈی مہربانی ہے، اللہ تہاڈے فیصلیاں دے خلاف کوئی دم نہیں مار سکدا۔ اللہ اکبر۔ اے بس آخری سانس لائے نے۔ اللہ دے نبی دے نواسے نے ہمیشہ واسطے حضرت دی گودی اندر ہی سانساں والا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ دے نبی رو رہے نے، آنسو بہ رہے نے۔ نالے اللہ دے نبی ارشاد فرماندے نے ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ فرمایا کہ اللہ جو کچھ اللہ نصیب فرما دے اللہ دی ہی مہربانی ہے۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا، اللہ جنوں چاہے اولاد دے دے، جنوں کو چاہے اللہ واپس لے جاوے، سارے اختیار میرے اللہ
اللہ کو نے اب ارشاد فرما رہے نے فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، میری بیٹی تو صبر کر، اللہ کو ثواب حاصل کرنے واسطے صبر کر، اللہ تینوں بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ دے نبی دی بیٹی بھی رو رہیاں نے، فطری بات سی، اللہ دے نبی دی آنکھاں دے بھی آنسو بہے، صحابہ دیکھ کے حیران ہو گئے، عرض کر دے اللہ دے نبی جی تسی تے لوگانوں صبر دی تلقین کرنے والے تے خود روئی جا رہے ہو، تہاڈے آنسو بہ رہے نے، لوگاں نو کہندے ہو کہ صبر کرو، تہاڈے اپنے آنسو بہ رہے نے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر روندیاں ہوئے ارشاد فرماندے نے او لوگو اے رونا صبر دے منافی نہیں ہے، رونا صبر دے منافی نہیں، ایک فطری بات ہے۔ ہاں جو اللہ نے منع فرمایا ہے اے وال کھینچنے، اپنے گریبان چاک کرنے، اپنے چہرے تے تھپڑ مارنے، لوہا کرنا، بین پانے، اللہ کریم نے اس بات کو منع فرمایا ہے۔ اے آنسو بہنے اے تے دل دی نرمی دی بات ہے، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اللہ اپنے بندیاں اوپر اس بندے اوپر رحم کردہ ہے جڑا مخلوق دے بارے اندر او دے دل اندر نرم گوشہ ہوئے، جڑا مخلوق واسطے نرم ہوئے گا اللہ او دے تے نرمی فرماندے نے۔ اے تے دل دی نرمی دی بات ہے، آنسو بہنے، آنسو بہانے منع نہیں، لیکن نوحہ کرنا، زبان چو کوئی الفاظ ادا کرنے اور بے صبری دے الفاظ ادا کر کے اللہ ناراض کرنا، اس بات کو منع کیتا گیا ہے۔ الغرض اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ زینب دا میں تذکرہ کر رہا، میں عرض کیتا جو حبار بن اسود نے جو زخم لگایا سی، اندرونی زخم انتہائی گہرے سن، ساری زندگی او زخم مندمل نہ ہو سکے، او دی تکلیف مسلسل اسی طرح چل دی رہی، حتیٰ کہ اسے تکلیف دے نال سیدہ زینب اپنے اللہ کو چلیاں گئیاں۔ اللہ دے نبی دی زندگی اندر ہی سیدہ زینب فوت ہو گئیاں، بلکہ ان کا سکتے ہیں کہ اللہ نے شہادت والا مقام عطا فرمایا۔ ان اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دی میت نو جدوں دیکھے آئے، حضرت دی آنکھاں دے آنسو بہے، آپ نے اپنی پیاری چادر اتار کے اپنی پیاری بیٹی دے اوپر ڈال دیتی ہے۔ آپ فرماندے نے اس چادر نو میری بیٹی دے کفن دا حصہ بنا دیتا جائے۔ اللہ اکبر، کتنی محبت، میری چادر میری بیٹی دے کفن دا حصہ بنا دیتا جائے۔ اللہ دے پیارے نبی نے خود جناب جنازہ پڑھایا ہے، اللہ دے نبی نے خود قبر اندر اتارے آئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے نبی ساری زندگی اپنی بیٹی دا تذکرہ فرما کے روندے رہندے، اکھاں چوں آنسو بہندے رہندے، لیکن وقت گزردا چلا گیا، وقت بیتا چلا گیا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر ایک وقت ایسا آیا کہ مکہ فتح ہویا، اللہ دے نبی فاتح دی حیثیت نال مکی اندر داخل ہوئے۔ اللہ دے نبی نے عام وافدہ اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوئے گا، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ عام وافدہ اعلان کر دیتا، لوگ دھڑا دھڑا رہے نے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے نے۔ اے جناب کلمہ پڑھنے والے اندر ایک آنے والا آیا، انہیں اپنا منہ سر لکایا ہویا ہے، تاکہ عرض کردہ اللہ دے نبی جی تسی عام وافدہ اعلان فرمایا ہے، کیا اس بندے گناہگار نو بھی معافی مل سکتی ہے؟ کیا میرے واسطے بھی معافی دی گنجائش موجود ہے؟ آپ فرما لگے ہاں کیوں نہیں، میں سب واسطے معافی دا اعلان کیتا ہے تے تینوں بھی معافی ملے گی، لیکن دستے صحیح تو کون ہے؟ اپنا تعارف تے کروا، اپنا نام پتہ تے دس تو ہے کون ہے؟
یہ عرض کردہ اکھاں چوں آنسو لے ہوئے عرض کردہ ہے اللہ دے نبی جی میں حبار بن اسود میں حبار بن اسود اللہ دے نبی دی آنکھاں دے سامنے اپنی بیٹی دا چہرہ گیا آپ رو کے فرمان لگے کیا اوہ حبار ہے جن نے میری بیٹی نو نیزہ مار کے زخمی کیتا سی کہنے لگا اللہ دے نبی جی ہاں میں اوہ حبار ہاں اللہ دے نبی روندیا ہویا فرمان دے نے یار تینوں ذرا ترس نہ آیا میری بیٹی اوپر ظلم کر دیا ہویا تینوں ذرا خیال نہ آیا کتنی بے دردی دے نال تو میری بیٹی نو زخمی کیتا تینوں ذرا ترس نہ آیا اے دیاں ہچکیاں بچ جاندیاں نے اللہ دے نبی جی غلطی ہو گئی ہے بس معافی دا درخواست گزارا مینوں معافی مل جانی چاہیے اللہ دے نبی روندے آیا فرماندے نے دل تے ایویں کردا سی تیرے میں ٹکڑے ٹکڑے کروا دیندا کیونکہ تو میری بیٹی نو بڑا ستایا لیکن جا آج میں وسیع ظرف ہو کے اعلان کر رہا ہوں جا میں تینوں بھی معاف کر دیتا ہے جا تینوں بھی معاف کر دیتا ہے حبار بن اسود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وہ لوگوں زندہ بندے نو کدی جہنم تے جنت دے سرٹیفکیٹ نہ دیا کرو فلانا دوست کی تے فلانا جہنمی کی پتہ ہے اگلے لمحات اندر اللہ انہوں ہدایت عطا فرما دے اللہ انہوں توبہ توفیق عطا فرما دے اے اللہ دے اختیار اندر ہے کہ کنے جنت جانا ہے کنے دوزخ جانا ہے بس اللہ کو خیر دا ہی سوال کرنا چاہیے ہے کون کہندا سی کون سوچ سکدا سی کہ کدی ہندہ بھی جنت اندر جائے گی لیکن اللہ نے توفیق عطا فرمائی ابو امیر حمزہ دا کلیجہ چیر کے چبانے والی ہندہ اللہ نے کلمہ پڑھن توفیق عطا فرمائی تے اللہ نے جنت داخلہ عطا فرما دیتا بہرحال کدی میں عرض کیتا زندہ بندے دے بارے فتوے نہ جڑیا کرو اے پکا دوست ہی ہے اے پکا جہنمی ہے نا 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 اے اختیار میرے اللہ دے کول نے اللہ پاک سانو سب نو صحابہ کرام نال سچی محبت نصیب فرمائے اللہ ساڈا سب دا خاتمہ علی الایمان علی الاسلام نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون